وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الهول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد و آل المعصومین. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات محمد و آل محمد. جو حاضرین میں بیمار ہیں یا جس مومن مومنات نے مجھے بیماری کے لیے التماس دعا کا ہے ان کی جلد صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات. تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشنودی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بآواز بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتہ اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. صلوات محمد و آل محمد محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ سے برادران خانان سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ عشرہ ثانی کی پہلی مجلس اعزا ہے اور کیونکہ میری نظر پڑ گئی ہے تو یہ عشرہ ثانی جو ہے ہمارے بزرگ جناب علامہ محمد عباس قمی علیہ الرحمہ جو ہے وہ سے خطاب فرمایا کرتے تھے. وقت کی گردش اور موت کی حقیقت کہ وہ ہم میں نہیں رہے سلسلے تو یہ کبھی رکے نہیں ہیں چلتے رہیں گے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا ان کی بلند درجات کے لیے اور اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
آواز بلند تر سلامات. خالق کائنات کا ہم پہ یہ لطف ہے جس نے ہمیں یہ فرش اعلیٰ عطا کی اور یہ بابرکت بافضیلت اور یہ عظیم مقام جو کہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے کہ اگر آج ہم تک یہ مذہب کا محق ہو جسے ہم کہتے ہیں مذہب تشیع جی یہ ہم تک پہنچا ہے تو یہ اسی فرش ادا کی بدولت ہے. ہم پہ اس کے بڑے احسان ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ کتنی قومیں آئیں، کتنے قبیلے آئے، کتنے کنبے آئے، کتنے انقلاب آئے، کتنے ایسے بڑے حکمران آئے، کتنے بادشاہ شہنشاہ اس دنیا میں آئے، آ کے چلے گئے، نام لینے والا کوئی نہیں. یہ فقہ جعفریہ صرف فقہ نہیں، پتہ نہیں کتنی فقہیں بنی، آئیں کتنے امام آئے، آ کے چلے گئے، لیکن کوئی بھی اپنے اصل پہ قائم نہیں ہے. اگر کوئی اصل پہ قائم ہے تو خدا نے یہ اعزاز ہمیں عطا کیا ہے اور بفیض اس فرش ادا کی. آج آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، افراد جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے. سامنے بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ لاکھوں تک جائے گی، ہم بھی گزر جائیں گے تو نسلیں دیکھیں گی. اس وجہ سے یہ فرش ادا وہ مقام ہے جہاں پہ انسانوں سے زیادہ فرشتے آتے. جی اگر ہم اپنی مادی زندگی سے نکل کر معنوی زندگی کی طرف توجہ کریں اور وہ معنوی برکات جو ہمیں اس مجلس اعلیٰ سے حاصل ہوتی ہیں اگر اس کی طرف تصور کریں تو خدا ہم اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ وہ فرش اعلیٰ ہے جہاں پہ کوئی آئے نہ آئے محمد وآل محمد خود ضرور تشریف لے کے آتے ہیں. جی اور مختصر بھی بات کرنی ہے، جامع بھی بات کرنی ہے، کچھ نہ کچھ پیغام بھی پہنچانا ہے. اس وجہ سے زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا اور کیونکہ ابھی سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو سونے تو میں دوں گا نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ابھی تو میں نے پڑھا ہی نہیں کہ آپ بول رہے ہیں. جی صلوات پڑھ لیں آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مجلس اعلیٰ جگانے کے لیے ہوتی ہے. یہ مجلس اعلیٰ، یہ ماہ محرم، یہ سارا سال جو ہم مذہب سے دور ہوتے ہیں، اپنے عقیدے سے دور ہوتے ہیں، اپنی وہ جو محمد والے محمد کی تعلیمات ہیں ان سے دور ہوتے ہیں، یہ ری لنک ہونے کے دن ہیں. جی ہم جو اپنی قدروں کو کھو بیٹھے ہیں، جو اقتدار تھے، ہماری ثقافت تھی، ہاں جو درس محمد والے محمد تھا جس کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، یہ ماہ محرم کے یہ جو بابرکت والے دن ہوتے ہیں یہ ریلنگ ہونے کے دن ہوتے ہیں کہ فرش ادا پہ آ کے ہم دوبارہ سے تازہ دم ہوتے ہیں. وہ تعلیمات دوبارہ سے ہم دوبارہ سے سنتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا وہ عقیدت دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جرأت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ ہم پھر ظالم کو ظالم کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم مظلوم کے حامی بن سکتے ہیں. عزیزان گرامی یہ نعمت ہے. یہ ماہ محرم اگر یہ نہ آئے تو باقی قوموں کی حالت آپ دیکھ لیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے ان کی حالت بگڑی ہوئی. ہاں ہم ان کے ساتھ رہ رہے کہ ہم بھی ویسے ہو گئے، لیکن خدا نے ہم پہ احسان کیا کہ یہ فرش ادا ہمیں عطا کی. ہاں تو یہ اس کی قدر کیجئے اور یہ ضرور ذہن میں رکھیے. ابھی ملنگ صاحب بھی خدا ہم کو زندگی دے، میں بھی اس جوان جتنا تھا جب سے ہم کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہیں پہ آتے ہیں 3-4 دن انہی ایام میں اور وہ خطاب کرتے ہیں. خدا جزا خیر دے. اور عزیزان گرامی کہ
یہ جو ذکر ہے، یہ محمد والے محمد کا یہ جو ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ کوئی آئے نہ آئے خود محمد والے محمد ضرور آتے۔ عبادت ایسی ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ محمد والے محمد آئے۔ آپ شمینیں کروا لیں، آپ قرآن خوانیاں کروا لیں، آپ ورد کروا لیں، آپ جو مرضی کروا لیں اپنے گھروں میں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ محمد والے محمد آتے سوائے عزاداری کے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام خوشیاں اہل بیت کے گھر سے ختم ہو گئی۔ مولا سجاد علیہ السلام کو کسی نے خواہش ظاہر کی، مولا آپ ہمارے گھر آئیں۔ کیوں خیریت؟ کہا میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، ہماری شادی میں خوشی میں شریک ہو۔ کہا کربلا میں جب سے علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا ہم نے خوشیوں منانا چھوڑ دیا۔ کہا مولا ہماری خواہش ہے کسی طرح آئیے، کوئی سبب؟ ان کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہاں اگر تو میرے جد مظلوم امام حسین کی عزاداری اپنے گھر میں کرے گا تو پھر میں ضرور آئے۔ کہا مولا قبول۔ عزاداری ہوئی، عزاداری کے اندر جب شروع ہوئی تو مولا جو صدر نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی عزاداری ختم ہوئی تو مولا نشست پہ نہیں تھے۔ وہ شخص مولا تو تلاش کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولا کہاں گئے؟ صدر نشست چھوڑ کے زمین میں بھی نہیں ہے، لوگوں میں بھی نہیں ہے، کہاں گئے؟ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب دروازے پہ گئے، جا کے دروازے پہ جا کے دیکھا تو مولا مومنین عزاداروں کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا آپ یہاں پہ صدر نشست چھوڑ گیا؟ کہا میں اپنے جد مظلوم کی عزاداری میں آنے والوں کے استقبال میں بیٹھا ہوں۔ مولا آپ آگے بیٹھ جاتے، نیچے بیٹھ جاتے، مولا یار تجھے پتہ جو نہیں اندر کون کون آیا ہوا ہے؟ مولا کون؟ میرے جد رسول خدا آئے ہوئے، میرے جد جناب امیر المومنین آئے ہوئے، عورتوں میں جناب زہرا آئی ہوئی ہیں، پرسہ حسین سب رسول عزاداروں خدا کو کسی غم نہ رلائے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ بہترین مقام ہے ہدایت کا۔ آج ہدایت کرنے والا کوئی نہیں جی، آج کوئی آپ کو پتہ کی بات بتانے والا کوئی جی، بہترین موقع ہے ان دنوں میں۔ اور مت ذہن سے نکالیے گا یہ بات کہ کربلا کے اندر محرم صرف 10 دنوں کا تھا۔ کربلا 10 دنوں کا نام نہیں ہے، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا عصر عاشور کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہم نے کالے کپڑے 10 دن پہنے، بہت عزاداری کی، ہم نے کہا ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ تو بطول جانیوں سے پتہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا۔ ہاں مسائب 10 محرم کو ختم نہیں ہوتے، 10 محرم سے شروع ہوتے، اور وہ مسائب آج تک چلتے آ رہے ہیں کہ جو لاشیں ہم اٹھاتے ہیں، یہ جو مومنین جو بے ناحق قتل کر دیے جا رہے ہیں، اس کربلا کی کڑی ہے۔ امام مظلوم جہاں اپنے جد امام مظلوم امام حسین کے غم میں خون کے آنسو بہاتے ہیں، وہاں پہ جو مومن ناحق قتل کر دیا جائے اس پہ بھی گریہ کرتے۔ امام اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے ازجابی عطا کر، مصلحت خدا ہوتی کہ مولا پھر ظہور نہیں کرے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دن ہے جس کے اندر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ سے منسلک ہونا ہے۔ ہم نے حسینیت کے درس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں پہ جن دنوں کے اندر امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو زندگی بخشی اور اس کو بقا عطا کی۔ ظالم کو ظالم کہنے کی جرات پیدا ہو، اور ظالم جابر حکمران کے سامنے سرخم نہ کرنے کی جرات پیدا ہو۔
امام حسین علیہ السلام نے جیت کا ایک ایسا پیغام دیا کہ سر کٹا دینا، مر جانا، ساروں کو قتل ہو جانا، یہ اس کا نام ہار نہیں بلکہ مقصد کی فتح آپ کی جیت ہوتی. اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اگرچہ اپنے صحابہ با وفا کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن امام مظلوم فاتح. وجہ اس لیے کہ یزید کیا چاہتا تھا؟ جی اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، بیعت چاہتا تھا میں حسین میری بیعت کر لے، میں چھوڑ دوں. ہاں جب ابن سعد سے سوال کیا گیا، امام حسین نے جب کہا تھا اے لعین ابن سعد، میرے بچے خیام میں پیاسے ہیں، اتنا پانی ہے، نجس جانور پانی پی رہے ہیں، تو آل رسول پیاسی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر. پتہ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی، اگر پوری کائنات کے پانی میں ہمارا تسلط ہو جائے، قبضہ ہو جائے، جب تک تم یزید کی بیعت نہیں کرتا تجھے ایک قطرہ پانی نہیں دے. امام حسین نے کہا دیکھو آج ہم پیاسے ہیں، قیامت تک ہماری سبیلیں لگیں گی. آج ہم بھوکے ہیں، قیامت تک ہماری نظر و نیاز جو ہے وہ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ظاہر نہیں کرتا. یہ اجر امام حسین ہے، یہ سبیلیں، یہ نیازیں، یہ سب کیا ہے؟ ہاں یہ تشریح کی شوق جو اس طرح کر کے انسان کی فکر اس طرح منتقل ہونا، یہ حمایت امام زمانہ علیہ السلام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی جب تک حمایت نہیں ہوتی یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کربلا جو آباد ہے امام زمانہ کی حمایت ہے. یہ اربعین کی جو اتنی واقع ہے یہ حمایت امام زمانہ ہے. ادھر بھی چھوڑو، یہاں پہ پاکستان کے اندر اپنے اپنے وطن میں، اپنے دیہات میں، اپنے اپنے محلوں کے اندر جو جلسہ جلوس یا ایک فتح مجلس پڑھتا ہے، ایک بندہ سن رہا ہے، یا 2-4 عقیدے کا 5 لوگوں کا جلوس بھی چلا، سب حمایت امام زمانہ. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت ہے. تو یہ سب چیزیں باقی ہیں اور جاری ساری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو بچایا. اس وجہ سے اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. قیامت تک یہ ذکر جاری ساری ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف اجزا بیان نہیں کرتا. جی پروردگار ہمیں اس عزاداری کی اور خلوص دل کے ساتھ فرش ادا کو بچھانے اور جو بچھائے وہاں پہ جانے کی ہمیں جو ہے وہ سعادت، اور ہمیں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہماری یہ ایک فیور اللہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، ہاں وہ جاری ساری رکھے. کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا؟ آپ احباب یہاں تشریف لے کے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے احسان بخشا. توفیق، اس توفیق خیر کہتے ہیں. ایسا آج جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے دکھاوے کا. جی میں نے کوئی اپنی بات تو نہیں کی ابھی تک، ذکر امام حسین کی ہے، اس مجلس کی بات کی ہے. جی میں لیکن افراد آپ کے سامنے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن آج لوگ مجلس پہ جاتے ہیں اس لیے کہ ہاں بھائی میری مجلس میں آیا تھا تو میں اس کی مجلس میں جاؤں. مجلس کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی اور میری ہوتی ہے کہ امام حسین کی ہوتی ہے؟ امام حسین کی ہوتی ہے. احسن. آج منہ دکھاوے کی مجلس، ایک منہ دکھاوا، دوسرا لنگر نیاز جو تقسیم بنا لو جی وہ اچھی نیاز دیتا ہے وہاں پہنچو. با اللہ ہمسائے کے گھر میں جائے گا جو کر ساڑھے گھر آیا ایسے. اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی نیت خالص رکھیں اور اپنے
اپنے ذہنوں کے اندر یہ رکھیں کہ میں نے پرسہ دینا ہے جناب زہرا سلام اللہ، میں نے پرسہ دینا ہے جناب رسول اللہ کو، میں نے پرسہ دینا ہے جو وقت کا ہمارا امام ہے، جو اصل عقدار امام حسین ہے، پرسہ دار امام حسین ہے، ہم نے امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے اور ان سے اجر حاصل کرنا ہے۔ جب یہ ہستیاں راضی ہو جاتی ہیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بات ہوگی ہمارے اس عشرے کے اندر کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم متمسک ہیں خاندان محمد وآل محمد سے، تو ہمارا یہ ان کے ساتھ تعلق کس بنیاد پہ ہے، کیوں ہے؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یہ در چھوڑ دینا چاہیے؟ ہاں، ان سے کوئی بہتر ہے تو اس در پہ چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور کوشش ہوگی کہ ہر مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی نتیجے تک ہم لوگ پہنچے اور انشاءاللہ جناب زہرا سے دعا لے کے جائیں۔ سے بات پڑھیں محمد وآل محمد، کیونکہ پہلی مجلس ہے اس وجہ سے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح ایک حدیث بیان کی جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، یعنی دو گراں قدر چیزیں، دو ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں ایک مرحلے میں جب ہم رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ محنت کی، ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آئے، ہمیں گمراہی سے لے کے انہوں نے ہدایت کا رستہ دکھایا، ہم گمراہ تھے انہوں نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں صراط المستقیم کے اوپر چلا کے رسول اللہ نے اپنی زحمت کو ختم کیا اور پردے میں چلے گئے۔ ہاں، لیکن جب اس دنیا سے رسول اللہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جو میں اتنی محنت کی ہے، یہ جو 63 سال کی میں نے زندگی یہاں پہ ظاہری زندگی جو میں نے گزاری ہے، ہاں میری اتنی جو محنت میں نے کی ہے، اس کے بعد بھی میں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دوں گا، بلکہ انہوں نے ہمیں رستہ پھر بتا دیا، دیکھو اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جتنی ہدایت میں نے تمہیں دی ہے تمہاری نسلوں میں بھی قائم دائم رہے اور وہ گمراہ نہ ہو اور وہ صراط المستقیم پہ چلے، یہاں تک کہ وہ ہدایت کے ساتھ ساتھ سفر کرتے کرتے وہ مجھ تک پہنچے، تو پھر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ 10-12 بھی بتا سکتے تھے، ہاں، لیکن انہوں نے کہا دو ہی چیزیں ایسی ہیں اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلے کہا، سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن کریم، کہ سب سے پہلے قرآن ہے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ثقل اکبر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور اس کے بعد فرمایا قرآن اگر تمہیں دکھے تو پھر سمجھو کہ محمد والے محمد بھی ہیں۔ دوسری چیز جو دوسرا ثقل ہے وہ ثقل ہے اہل بیت۔ ہاں، کون سی؟ اہل بیت، میرے گھرانے کو مت چھوڑنا۔ جی، ایک قرآن کو مت چھوڑنا اور ایک میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ دیکھنا جب جب تمہیں قرآن دکھائی دے، دیکھنا محمد والے محمد بھی موجود ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے حتی یرد علی الحوض، کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ دیکھو آخری منزل کیا ہے، وہ آخری منزل کیا ہے؟ حوض کوثر ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ کٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچے۔ تو بس جو ہدایت چاہتا ہے، جو صراط المستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، جو گمراہ نہیں ہونا چاہتا،
ان دو چیزوں کو مت چھوڑے. میرے پاس حوض کوثر پہ آئے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گا. عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا کہ آپ اگر اس کو تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے. ہاں، اور ان دونوں میں جدائی تو ممکن ہی نہیں. جدائی آپ نے دیکھی، عصر عاشور کیا ہوا تھا؟ جدائی ڈالنے کی کوشش کی گئی. سر حسین قلم کیا گیا تھا، جیسی نوک نیزہ پہ بلند ہوا تو سورہ کہف کی تلاوت حسین نے شروع کر دی تھی. بتایا تم مجھے قتل کر سکتے ہو، مجھے موت نہیں دے سکتے. تو کبھی بھی عزیزان گرامی ان دو چیزوں سے غافل نہیں ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ہدایت دینے کے لیے اپنے رہنما بھیجے ہیں تو بڑی محنت کی ہے. ایک وقت لگا. کتنا وقت؟ کم از کم 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا. جی، کوئی ایک قبیلے پہ آیا، کوئی ایک شہر پہ آیا، کوئی پوری دنیا کے لیے آیا، کوئی اپنے قریے کے لیے آیا، کوئی اپنے خاندان کے لیے آیا، کوئی صرف اپنی ذات کے لیے بھی آیا. جی، یہ جو 1,24,000 انبیاء کی جو محنت اللہ تعالیٰ نے بھیج کے کی ہے، اور ساتھ صحیفے نازل کیے، ساتھ کتابیں اللہ نے نازل کی، سب ہدایت کے لیے. تو رسول اللہ اہتمام کر کے گئے. رسول اللہ بتا کے گئے ہیں کہ ہاں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو یہ گھرانہ میرے بعد ہے. کہ ہاں، اگر سب سے پہلے یہ دستور قرآن کیا ہے؟ دستور الہی ہے. میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے اگر کوئی چیز تمہیں سمجھنا ہو، ہاں تو پھر قرآن میری اس دستور سے دیکھ لینا، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر میں بھی نہ ہوں اور قرآن سے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھ لینا پیچھے یہ جو سامنے قرآن ہے. پھر دوسرا در جو ہے وہ بھی میں تمہیں بغیر کسی سہارے کے نہیں چھوڑے جا رہا، بلکہ وہ ناطق قرآن میری اہل بیت ہے. اگر قرآن نہ سمجھ آئے تو ہے محمد والے محمد کے گھرانے میں چلے جانا. اس کا ہر فرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، وہ تمہیں جو ہے اس قرآن کے تمام رازوں سے آگاہ کرے گا. عزیزان گرامی، یہ دو گراں چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کروں گا کہ ہمیں کیسے قرآن کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں کیسے اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے، قرآن کی آیات کیسے ہمارے سامنے آئے، ان کی اقسام کیا ہیں. انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ محمد والے محمد کے عظمت کو بھی سامنے رکھا جائے گا. عزیزان گرامی، کوئی بھی اگر آپ تنظیم یا کوئی بھی آپ تحریک چلانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی. جی، تحریک کوئی بھی ہے، چاہے آج بھی آپ شروع کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا قائد چاہیے، لیڈر چاہیے. ہاں، دوسری جو چیز ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آپ کی حمایت. ساتھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کو سپورٹر اچھے ملنے چاہیے تاکہ جو ہے صرف اکیلا قائد ہی نعرے لگاتا رہے حالات کے سامنے. جی، کیونکہ نام بھی نہیں لیا جا سکتا. ہاں، تو سیاسی گفتگو سے ویسے پرہیز کروں گا. ہاں، نہیں تو لڑائی یہی پہ بھی ہو جائے گی. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. جی، پہلا کیا ہے؟ قائد. دوسری کیا ہے؟ حمایت. تیسری، جب تک آپ کے پاس دولت نہیں، کوئی بھی تحریک کو 1-2 دن کے لیے تو رن کر سکتے ہیں، چلا
اس سے زیادہ نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسلام کی بقا کے لیے جب 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا اور انہوں نے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، وہ پیغام الہی پہنچایا، وہ ہدایت پہنچائی، ان کو گمراہی سے نکالنے کا انہیں ہر طریقہ بتایا، جب سب آ گئے تو تب بھی ہدایت کامل نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کی اس تحریک کو چلانے کے لیے اپنے اس حبیب خدا کو بھیجا تھا جس کا قصیدہ خود پروردگار پڑھتا۔ اس اسلام کی تحریک کو چلانے کے لیے جو رہنما کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنے تمام انبیاءوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور ہی حضرت محمد کو خلق کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خلق کیا، لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ کیوں؟ حالات تھی ایسے تب بنے جب اپنے حبیب کو بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اتنا بہترین قائد ملا جس نے 40 سال تک قرآن پہ پہلے عمل کر کے دکھایا، جی اتنا عمل کیا، صادق رہا، امین رہا، شریف کیا ہوتا ہے، دیندار کیا ہوتا ہے، ایماندار کون ہوتا ہے، ہاں ساری چیزیں کر کے دکھا، اور پھر 23 سال تک قرآن کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو پہلے عمل کر چکا ہوں، ہاں اب قرآن میرے پاس ہے، اب ایمان لے آؤ، اب جو ہے وہ انسان بن جاؤ، اب ہدایت پا جاؤ۔ یہ وہ رہبر ہے، وہ عظیم رہبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ کیسا محبوب ہے؟ میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی نظروں میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت محمد کا نام محمد رکھا۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارے جد کا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے وہ بخیل ہے، تو بخیل مت بنو۔ جی اب نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ ٹھیک، اب یہاں پہ سوال یہاں پہ حضور جملہ کہ اے اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب سے، اتنا، جبکہ قرآن کے اندر تو نے لکھا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنے ذرہ ذرہ ہے وہ تیری تسبیح کر رہا ہے، تیری تقدیس کر رہا ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں تیرا ذکر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، ذرہ سمجھتے ہیں جی بچوں، ذرہ سمجھتے ہیں نا؟ تو وہ ذرہ ابھی میں کیا تشریح کروں، ماشاءاللہ سبھی باشعور پڑھے لکھے افراد ہیں، ذرہ سبھی جانتے ہیں۔ ہاں تو اب جب کہا کہ ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، تقدیس کر رہا ہے، تو ہم نے سوال کرتے ہی یا اللہ قرآن کے اندر، تیری کتاب کے اندر تیرا لا ریب ذکر ہے، تو بہترین جو ہے وہ بہترین قرآن تو نے کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر تو نے ایک بات کی ہے، اب وہ بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ تم نے ایسا کیوں لکھا کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تیرا ذکر کر رہا ہے، ہاں اور تیری تعریف اور حمد کر رہا ہے، تو تیرا نام تو نے اپنے آپ کو محمود کہا، جی، اور تو نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، اور محمود کا نام اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہو، مصدر ایک ہی ہے جی، لیکن اے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ تیری ذرہ ذرہ جو ہے وہ تیری تعریف کر رہا ہے، تو تیرا نام تو ہونا چاہیے تھا محمد جی، اور تیرے حبیب کا نام ہونا چاہیے تھا محمود۔
سمجھ آ رہی ہے جی؟ محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. اور محمود جی آپ کہتے ہیں اللہم بحق محمد انت المحمود. ہاں جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں. تو سوال کیا یا اللہ تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد اور تیرے حبیب کا نام ہونا چاہیے تھا محمود. تو عجب نہیں جواب آئے گا یقیناً جو ہے زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ میری تسبیح تقدیس اور میری حمد و ثنا بجا لاتا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو کہا ہے محمود اور اپنے محبوب کو کہا ہے محمد. ذرا سوچو تو صحیح، جس کا کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف کرے اس کو محمود ہی ہونا چاہیے، اور جس کی میں محمود تعریف کرے اسے محمد ہی ہونا چاہیے. جس کی اللہ تعریف کرے، جس کا اللہ قصیدہ پڑھے اسے یقیناً محمود ہونا چاہیے، محمد ہونا چاہیے. قرآن قصیدہ ہے رسول خدا کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کا اتنا قصیدہ نہیں پڑھا جتنا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا پڑھا. پہلی کیا چیز تھی؟ پہلی تھی شک کہ سب سے پہلے لیڈر اچھا ہونا چاہیے. تو کائنات میں رسول اللہ سے پڑھ کے کون جی؟ تو اسلام کو بہترین رہبر مل گیا. لیکن صرف رہبر نہیں چاہیے، حمایت بھی چاہیے. تو پھر قربان جاؤں رسول اللہ کو حمایت بھی ایسی ملی جس نے پھر اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی. وہ ابو طالب جس نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کے بستر کے اوپر بار بار سلا کے اتنا عادی کر دیا تھا کہ موت آتی ہے تو میرا بیٹا مر جائے رسول خدا بچ جائے. جب علی کو بستر موت پہ سونا پڑا تھا تو علی فخر سے سو رہا تھا کہ الحمدللہ. دیکھیں اسلام کے اندر ہمیں اتنے احسان فراموش لوگ بھی ملے اور دکھتے ہیں، اور آج بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا جی، باقیوں نے کلمہ پڑھ لیا جی. ابو جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا، فلاں نے بھی کر لیا. ہاں بھائی دیکھو حضرت ابراہیم کا کام کیا تھا؟ کیا کام تھا؟ جب دیکھا خواب میں کہ میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، کیا کام تھا؟ فریضہ کیا تھا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دینا. چلے نہ چلے تم پہ آ جائے، یہ ابراہیم کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا. یہاں پہ بھی حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے تو سلا دیے تھے نا، چاہے کوئی قتل کرنے والا آ جائے، قتل ہوتا ہے ہو جائے، بچانے والی اللہ کی ذات ہے. ہاں تو اب ذرا انصاف سے کام لو کہ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو دین کو کیا نقصان ہوا، اور ابو جہل نے کلمہ پڑھا تو دین کو کیا فائدہ ہوا. تو عزیزان گرامی مختصر یہ کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے علی جیسا بیٹا اسلام کو دیا جس نے اسلام کو بچایا، اور ابو جہل نے ابو سفیان اور معاویہ اور یزید جیسی آگے نسل دے کے اسلام کا بیڑا بٹھا. اللہ صلی علی محمد و آلہ. پھر تیسری چیز تھی دولت. اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو بچانے کے لیے جو یہ تیسری چیز عطا کی وہ جناب خدیجہ کی دولت تھی خدیجہ کی. اللہ کہتا میں نے عطا کی. ہاں حمایت جناب ابو طالب کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے کی، اس سے بڑا اور کیا تم اعزاز چاہو گے؟ کسی کافر مشرک کے بھی کام کو اللہ اپنا کام کہے گا جی. جناب خدیجہ
یہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ واحد اور تنہا زوجہ رسول خدا ہے، امہات المومنین ہیں، جن کو صرف یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صرف امہات المومنین ہی نہیں ہے، امہات المعصومین بھی۔ اور پھر یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس نے اسلام کو پالنا ہے، باقی سارے اسلام کے مال پہ پلی۔ جب کہا گیا نا وہ بوڑھیا، اس کو یا رسول اللہ آپ یاد کر کر کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی خوبرو بہترین بھی نہیں آتا، ڈانٹ کے کہتے ہیں او خاموش، تم کہتی ہو اس سے بہترین، مجھے اس کے برابر کوئی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے جب سب میرا انکار کرتے تھے، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس نے اس وقت مجھے عطا کیا، سب محروم کرتے تھے، وہ میری پٹیاں کرتی تھی، لوگ مجھے زخمی کرتے تھے، اتنا اس نے اپنا سارا مال و دولت میرے قدموں میں لا کے رکھا۔ یہ وہ واحد مستور ہے، اور کتنی عظمت ہے کہ عالم کا کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جو جناب خدیجہ کا مقروض نہیں۔ 80,000 اونٹ جس کے مال تجارت کے روزانہ مکہ سے جا رہے ہیں، کبھی یمن کبھی کہاں کبھی، اور مکہ کے اندر جو بھی بازار لگتا ہے، جب تک بیوی قیمت طے نہیں کرتی تب تک مال کوئی نہیں فروخت کر سکتا۔ اتنی دور کہاں گئی ساری دولت؟ ہاں، جیسے ہی زوجیت رسول میں آئی، رسول اللہ کے قدموں میں ساری دولت ڈال کے کہتی یا رسول اللہ صرف اپنا آپ نے دیا، جو کچھ ہے سارا آپ کو دیا۔ کہا لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ جو ہے میری مخالفت کر رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، عرب کا ہر تاجر جو ہے میرا مقروض ہے، عرب کا ہر بندہ میرا مقروض ہے، ہاں اعلان کر دو مسجد نبی میں اور پردہ لگا دو، لوگوں کو دعوت دو، آؤ تیرا کلمہ پڑھتے جائے، میں خدیجہ قرض معاف کرتی چلی جاؤں گی۔ اسلام مقروض ہے، اور اس تمام تر محنت کے پیچھے اسلام تو پروان چڑھ گیا لیکن بچا بڑا مشکل۔ بیوی نے اپنی تمام تر محنت کا صلہ جو ہے رسول اللہ سے ایک چیز مانگی تھی، پتہ کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے اور آپ مجبور کر رہے ہیں، میں آپ سے کچھ مانگوں، میں راضی جا رہی ہوں۔ جب بہت اصرار پڑا تھا نا تو کہا تھا صرف ایک چیز، اپنے تمام تر جو میں نے محنت کی ہے، جو میری کاوش ہے اسلام کو پروان چڑھانے کی، اس کا ایک اجر مانگتی ہوں کہ میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، زہرا نہیں روئی؟ آج بھی کربلا کے صحرا کے اندر جگہ جگہ پہ گریا کر رہی ہے کہ میرے بچوں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ عزیزانو، آج شب جمعہ ہے، آج ہر نبی اپنا اپنا مقام چھوڑ کے کربلا میں امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور امام حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا آقا حسین، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تیری مہربانی، تو نے ہماری محنتیں ضائع ہونے سے بچا لی۔ حسین تیرا شکریہ، حسین تو نے علی اکبر دیا، تو نے عباس دیا، تو نے اون محمد دیے، تو نے قاسم دے دیے، تو نے علی اصغر دے دیا، تو نے سب کچھ قربان کر کے ہماری محنت کو رائگاں ہونے سے بچا لیا، تیرا شکریہ۔ لیکن عزیزانو، کیا آپ کو پتہ ہے جب یہ انبیاء چلے جاتے ہیں تو پھر حسین بھی قبر میں نہیں ٹھہرتے؟ اب روایات میں ہے کہ حسین اپنی قبر سے نکل کے قبر زینب پہ جاتا ہے اور کہتا ہے بے زینب، اگر
ہوتی تو حسین کربلا کے صحرا میں ختم ہو جاتا. اگر میری محنت کو بچایا تو زینب تو نے بچایا. عزیزانو، آخری وقت امام حسین نے 3 لوگوں سے اجازت طلب کی. پہلی اجازت مولانا سجاد کے پاس گئے، بیٹا اٹھ. تو دیکھا، حالت دیکھی، کہا بابا زخموں سے چور چور ہو، خیریت؟ بابا یہ تمہارے تیروں کے اندر تیروں کے زخم ہے، نیزوں کے اندر نیزوں کے زخم ہے، تمہارے زخم کے اندر زخم ہے، تیری یہ حالت کیسی؟ تو لہوحار کی ہو گیا. عباس کدھر گئے؟ سجاد کو بھی اگر بھروسہ تھا تو حسین کی طرح عباس پہ تھا، اس لیے سب سے پہلے جو سوال کیا تو کہا این ابوالفضل عباس. ابوالفضل عباس کا کہ بابا آپ کی یہ حالت؟ کہا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے وفا کر دی. کہا اور محمد؟ کہا وہ بھی. کہا قاسم؟ کہا وہ. پوچھتے گئے کہ یہ سب مر گئے، سب شہید ہو گئے. اب جب پوچھا نا میرا بھائی علی اکبر کدھر ہے نا، تو اب حسین نے یہ نہیں کہا کہ اب علی اکبر جو مارے گئے، بلکہ کہا اے سجاد مجھے بھی نہ رلا، خود بھی نہ رو، تیرے میرے علاوہ کوئی مرد زندہ نہیں ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ حسین نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا علی اکبر بھی مارے گئے؟ کہا حسین جانتے تھے کہ بھائی کی موت سے کمر ٹوٹ جاتی ہے. حسین شاید یہ نہ جانتے ہو کہ یہ ابھی اس نے کاروان حسینی کا سپہ سالار بن کے مستورات کو موکلے چادر کوفہ شام جانا ہے، ابھی سجاد کی کمر ٹوٹ جائے. کہا مستورات تمہارے حوالے، بیٹا اپنی پھپھیوں ماں بہنوں کا خیال رکھنا. بابا اجازت؟ کہا جہاد اکبر. مختصر کرتا ہوں. دوسری اجازت مانگی ہے جناب زینب سلام اللہ شریکت الحسین بہن سے. بہن زینب، میرا آخری سلام، بس میری تیاری تو اس طرح کر، مجھے ایک ایسا پرانا قمیض لا دے جس کے اوپر پابند لگے ہوئے. مولا یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو یہ بھی تو جگہ جگہ سے چھل گیا ہے، اس کے اوپر زخموں کے اتنے نشان، اتنے زیادہ جگہ جگہ سے پارا پارا ہو گیا. یہ لباس تو پہنے رکھا نہیں، مجھے ایسا لباس دے دے جو بہت زیادہ پرانا ہو، خستہ ہو. آتینی قمیض الاقصی اتنا پرانا ہو کہ اس کے اندر پتہ نہیں حسین نے کیا سوچا ہو. آدھالارو جب زینب نے پیبند کردہ لباس پرانا لا کے حسین کی خدمت میں پیش کیا نا، تو اب وہ لباس ایسا تھا کہ حسین نے پھر سے اس کو ایسے کیا تو وہ پارا پارا ہو رہا تھا. جگہ جگہ سے سراغ کر کے حسین نے جب یہ عمل کیا نا تو زینب رونے لگ گئی. کہا اے میرے بھائی جائے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے اندر تو مزید پیبند اور خراب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا زہرا کی بیٹی زینب، اے میری ہم سفر، اے میری شریکت الحسین بہن، اے مسائے، ذرا ٹھہر جا، شہد ظہیر اس کو بھی چھوڑ دے. اب آپ عاشورہ تو گزار بیٹھے. عزیزانو مجھے یہ بتاؤ، کیا حسین کا وہ پابند زدہ لباس بھی باقی رہا؟ ایک وقت وہ آیا جب پامالی ہونے سے پہلے اب ایک لائن دیکھا حسین کا لاشا کربلا کے صحرا میں پڑا ہے، تو ہاتھ کے جا کے حسین کا لباس اتارنا شروع کر دیا. حسین کے شیکٹے گلے سے آواز آئی ہو، اللہ میرے پتہ لباس کو تو چھوڑ دے، اس سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. ابھی تھوڑی دیر کے
اے بھئیہ حسین ذرا جلدی آگیا، گردن پہ بوسہ لیا. اے زینب بہن یہ خیریت کیوں تو نے میرے گردن پہ بوسہ لیا؟ کہا میری ماں کا آخری وقت ہے، اس نے وصیت کی تھی اے حسین جب تجھ سے آخری سلام کرنے آئے نا تو اس کے گلے پہ بوسہ دینا، اور اس گلے پہ تیرا در میں مار مار کے کن خطے در لئین میرے بیٹے کو ذبح کرے. کہا اچھا تو بھی ایک امانت میں نے بھی سونپنی ہے. کہا کہ ایسی امانت کا تو اپنی گلائیوں کو آگے کر. کہا لے بھیا میں اپنے ہاتھ آگے کرتی ہوں. خیر گلائیوں کو چومنا شروع کیا. بھیا خیریت کہا بابا علی جب رخصت ہونے لگے تھے تو انہوں نے رو کے کہا تھا حسین میری بیٹی کو جب رخصت کرنے جانا اس کی گلائیوں کو چومنا، میری بیٹی اتکڑیاں رسیاں پہلیں گی. آپ نے عصر عاشور آرام سے سنی. حسین گھوڑے سے اتر آئے لیکن لعینوں نے اعلان کیا. ابن سعد نے کہا او بدبختو جاؤ جا کے اہل بیت نبوت کے جتنے سپاہیوں کے سروں کو تن سے جدا کرو. لشکر بھاگا کہ جو جلدی جائے گا وہ بڑا سر کاٹ کے لائے گا. اتنی جلدی گئے جس کو جو لاشیں ملا سر تن سے جدا کرتے چلے گئے. اب ابن سعد کے خیمے کے باہر سروں کو لا کے رکھنا شروع کیا. ایک ایک لئی سر کے اوپر کھڑا ہے اور انعام کے انتظار کر رہا ہے. ابن لعین یہ لعین باہر آیا. ابن سعد کہتا ہے او بدبختو تم اتنی جلدی میں سر کاٹ کے لے آئے. دیکھو ہم نے ان کو نو کے نیزہ پہ بلند کرنا ہے اور لعینو ان کے سروں کو ہموار کرنا شروع کرو. جس کے پاس جو تلوار تھی کٹے سروں کو کاٹنا شروع کرو. جب سر کٹ گئے نا تو اب حکم ملا اجرکم من اللہ. اتنا ضرور گریہ کریں کہ ہاں ایک آنسو نکل آئے کہ جناب زہرا راضی ہو جائے. ہاں اجرکم من اللہ، خدا کسی کام میں نہ رلائے سوائے کم امام حسین کے. جب ان کو نو کے نیزہ پہ سوار کر دیا گیا نا تو ایک عجیب منظر دیکھا فضا نے. سر پیٹ کے کہتی ہے قیامت آ گئی آقا ذاتی. کہا کیا ہوا اماں؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ دو لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہیں. ایک لاشا تیرے بھیا حسین کا ہے، ایک لاشا ششمائے کا ہے. عزادارو جانتے ہو کربلا میں ہر کسی نے اپنے چاہنے والے کا لاشا اٹھا لیا تھا. اگر کوئی کسی کا نہیں لگتا تھا تو حسین تھا اور ایک ششمایا علی اصغر تھا. عزادارو اب لاشوں کو پامالی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. ابن سعد نے کہا ابھی آرام نہیں کرنا، اپنے گھوڑوں کی سب بندی کرو. زینب نے سر پیٹ لیا. سکینہ آگے بڑھی. کہا یہ اب اور کیا ظلم کریں گے. زینب نے دیکھا سکینہ بھی آگے آئی. فضا نے کہا سکینہ مجھے مولا علی کی بات یاد آ گئی. ایک شیر ابو حارث یہی کربلا کے دراز کے جنگلوں میں ہے. مولا نے کہا تھا جب حسین میں مشکل آئے ابو حارث کو آواز دے دینا. چلو ابو حارث کو سکینہ اگر تو آواز دے گی ممکن ہے وہ آ جائے. سکینہ نے ایک ہاتھی پہ چڑھ کے کہا اے ابو حارث اے میرے بابا کا شیر جلدی آ، میں غریب ہو گئی، میرے بابا کے لاشا بابال ہو رہا ہے. اب جیسے ہی سکینہ نے دیکھا ایک شیر حسین کے لاشے کا طواف کرنا شروع کر دیا اور نہیں
ٹھہر جاؤ. شیر سکینہ کے بعد آگے کہتا اے سکینہ اے آقا راضی تو نے مجھے اس وقت آواز دی جب تیرا بابا تین سے زمین پہ سو گیا اور عباس چلا گیا یہ قبر چلا گیا اور تو کاش آواز دیتی اور میں مرتا مر جاتا. حسین کا بال بھی گلو لیتے. واسع عالم الذین ظلموا ينقلبون. اے پروردگار ہمارے اس کے لیے وہ وقت بھی آیا کہ زینب عباس بن گئی. سنو کیا دادارو زینب کیسے عباس بنی کہ ایک رات پہلے جو عباس الحافظ والحفیظ کہہ کے خیموں کے باہر پہرا دے رہا تھا آج زینب عباس بن کے الحافظ والحفیظ کی صدایت. کربلا کے اندر جب شام غریبہ پانی آیا نا اور زوجہ خود جو ہے وہ پانی لے کے آئی بڑا گریہ کیا تو زینب نے کہا کیا لائی ہو؟ کہا بی بی پانی کھانا لے کے. ہاں تو آپ مختصر کرتا ہوں تھک چکے ہیں مزید مسائل آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. اب جب زینب تک پانی پہنچ جانا تو زینب نے وہ پانی لیا اور وہاں چلی گئی جہاں پہ 4 سال سکینہ تھی. اب سکینہ کے پاس پانی جا کے کہا سکینہ تو بڑی پیاسی ہے پانی پی لے. کہا اماں میرے تو زیادہ پیاسا نہیں اصغر. کہا لے بیٹا پانی. کہا اماں مجھے یہ بتاؤ تو مجھے پانی کیوں دے رہی؟ ہاں تو کہا سکینہ ہم نے بڑوں سے بھی سننا تو ہمارے گھروں کے اندر جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو پہلے بچوں کو دیتے ہیں. تو جب بچی ہے میں تجھے پانی دے رہی ہوں. کربلا میں پانی بھی نئی چیز ہو گیا تھا. اب جب سکینہ نے پانی لیا نا تو اب کانپتے ہاتھوں سے سکینہ نے پانی لیا تو پتہ کدھر کو چلی مقتل کو رخ کر کے چل دی. اب زینب پیچھے پیچھے چلنے لگی. اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں خود ہی تو کہا ہے کوئی نئی چیز آئے تو پہلے بچوں کو دیتے ہیں. مجھ سے چھوٹے تو میرے لیے فضر تھا میں پانی لے کے لیے فضر کو دوں گی. میں اسے کہوں گی سارا دن میں تجھے پانی نہ پلا سکی آج اس گھر میں تیرے لیے پانی لائی. اے پروردگار تجھے واسطہ مظلومیت محمد والے محمد کا تجھے واسطہ شہادت امام حسین کا تجھے واسطہ امتحان حسین کا تجھے واسطہ امتحان زینب کا. پروردگار ہم سب کو تعلیمات محمد والے محمد سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ذوق میں تاجیل عطا فرما. اے پروردگار ہمیں حج بیت اللہ زیارت قبر امام حسین نصیب فرما. اے پروردگار تو کریم ہے تو رؤوف رحیم ہے. صدقہ امام حسین کا تمام حاضرین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگست ہیں تنگست سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار طیب دار حلال عطا فرما. اے پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ خیر سے عطا فرما. جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما. اے پروردگار جو مومن ہیں بے اولاد ہیں رباب کی جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ اے پروردگار انہیں ماتمی بیٹا عطا فرما.